دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے آج ہی ہمارا چینل ترجمہ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نسیم کھرل کی کہانی تنویر صبح۔ رات آنچل سمیٹ رہی تھی۔ اختر سحری نے مشرقی افق پر طلوع ہو کر اہل زمیں کو تاریک رات کے بعد ایک درخشاں صبح کے نمودار ہونے کا پیغام سنایا۔ عائشہ نے کروٹ بدل کر سوئی ہوئی ماں کو دیکھا اور پھر اپنے خیالوں میں کھو گئی۔ میں نے اس صبح کے انتظار میں بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ یہ صبح مجھے گناہوں کی دلدل سے چھٹکارا دلا دے گی۔ اس ظالم اور بے غیرت ماں سے اور درندہ صفت بے رحم شمسو سے، جو ماں کی طرح اس کو سونے کی چڑیا جان کر اس پنجرے میں بند دیکھنا پسند کرتا ہے۔ جب بھی عائشہ نے اس گندے ماحول سے نکلنے کی بات کی، وہ اپنی خوفناک مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر کہتا، دیکھ لڑکی، بائی نے تجھے لاڈ پیار سے خود سر بنا دیا ہے، مگر یاد رکھ یہاں سے بھاگنے کا خیال بھی۔ عائشہ اس خوفناک درندے کی فطرت سے واقف تھی، اس لیے اس کی ٹیڑھی بات پر وہ سر سے پاؤں تک کانپ جاتی۔ اس نے گھبرا کر صحن میں پڑی ہوئی چارپائی کو دیکھا جس پر شمسو سویا کرتا تھا، مگر یہ سوچ کر اسے اطمینان ہوا کہ شمسو اس کے بھائی کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ ماں کے خراٹے خاموشی کا سینہ چاک کر رہے تھے۔ اس نے بڑی حقارت سے دوسری طرف منہ پھیر لیا اور دکھ سے سوچا، کیا ماں ایسی ہوتی ہے؟ وہ تو اولاد کو پال پوس کر اچھا بناتی ہے، زمین پر خدا کا سایہ۔ وہ تو سینے سے پھوٹنے والے میٹھے چشمے کی طرح ہوتی ہے، اولاد پر آئی ہوئی مصیبت کے آگے پہاڑ بن جانے والی ہستی۔ تو پھر یہ کیسی ماں ہے جو بیٹی کو گناہ کی دلدل میں دھکیل کر خود عیش کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے؟ اسی سوچ میں اسے اپنی پڑوسن ترنم کی رسمی شادی کا دھیان آ گیا۔ 1 سال ہی کی تو بات تھی، پوری برادری جمع تھی۔ آتش بازی اتنی چھوٹی کہ سورج زمین پر اترتا معلوم ہوتا تھا۔ برادری نے روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ زیورات میں لدی پھندی ترنم کو دیکھ کر اس نے کہا تھا، مبارک ہو باجی، کتنے ارمان ہوتے ہیں اس رات کو دیکھنے کے۔ کہنے کو تو اس نے رومانی ناولوں میں پڑھی ہوئی یہ بات کہہ دی، مگر جب ترنم نے آنسوؤں کو پیتے ہوئے اسے بتایا کہ طوائف کی شادی نہیں بلکہ جسم بیچنے کی ابتدائی رسم ادا ہوئی ہے، یہ ایک بہلاوا ہے جس سے ناپختہ ذہن آسانی سے گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہ مذموم رسم قابل نفرت ہے، تو عائشہ کو ترنم کی باتوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ حالانکہ ترنم نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، وہ ہر رات 16 سنگھار کر کے داد عیش دینے والوں کے دلوں کو بہلاتی اور خالہ خوب روپیہ بٹورتی۔ دفتن اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا کیونکہ پلنگ کے چرچرانے کی آواز آئی۔ اس کی ماں نے کروٹ بدلی تھی۔ عائشہ نے دور افق پر نظریں گاڑ دی جہاں دن رات گلے مل رہے تھے۔ اس کو صبح صادق کا انتظار تھا، جب بازار میں ڈیوٹی دینے والا موٹا سپاہی چلا جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بائی نے اس سپاہی کو خاص رشوت دے کر آنے والے خطرے سے چوکنا کر دیا ہے۔ بائی کے تصور ہی سے اسے گھن آنے لگی۔ ماں تو وہ مقدس ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ یہ کیسی بے حس ماں ہے جو پتھر کی بے جان مورتی کی طرح اس کی آہوں اور سسکیوں سے بے نیاز اس پر ظلم ڈھائے جا رہی تھی۔ اس کے خیالات کا دھارا ایک بار پھر بیتے ہوئے واقعات کی طرف مڑ گیا۔ وہ گلابی جاڑوں کی خوشگوار شام تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے نرم و لطیف جھونکے اس کے کندن جیسے بدن کو گدگدا رہے تھے اور احساس دلا رہے تھے کہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے۔ وہ چھت پر بیٹھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ پڑوسن والے کوٹھے سے شاہدہ نے اسے آواز دی اور بازار چلنے کو کہا۔ وہ اپنا پسندیدہ جوڑا نکالنے کے لیے الماری کھولنے لگی، مگر اس کے ہاتھ اٹھے ہی رہ گئے۔ برابر والے کمرے سے شمسو کی آواز آ رہی تھی، دیکھو بھائی، آج تیسری اور آخری خواندگی ہوگی، اس کے بعد بل منظور ہو کر قانون بن جائے گا جس کی روح سے طوائف کا کاروبار ممنوع ہوگا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سے پہلے عائشہ کی رسم ادا کر دو، نہیں تو عمر بھر کی محنت برباد ہو جائے گی۔ بائی کو جیسے شمسو کی باتوں کا یقین ہی نہیں آیا۔ مگر شمسو، یہ کاروبار تو صدیوں سے ہوتا رہا ہے، کئی سرفروں نے اس کو بند کروانے کے نعرے لگائے، مگر یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ مگر بائی جی، یہ سرفرا نہیں، قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے اور مولوی ہے، یہ دیکھو اس کی تصویر۔ تصویر کا نام سن کر عائشہ نے غیر ارادی طور پر دروازے کے پٹ سے سر نکال کر دیکھا۔ شمسو کے ہاتھ میں اخبار تھا جس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کی تصویر تھی جو اس نے بارہا اخبار میں دیکھی تھی۔ اس کا دل بول اٹھا، اب یہ گندگی کا کاروبار ضرور بند ہوگا۔ پھر کوئی بائی شمسو جیسے غنڈے کی مدد سے بانو، عائشہ یا ترنم کو
جسم بیچنے پر مجبور نہ کر سکے گی۔ کوئی بے غیرت بھائی بہن کی عصمت اس طرح نہ بیچے گا۔ مگر یہ خوش آئند تصور کا محل ریت کے گھروندے کی طرح زمیں بوس ہو گیا۔ بائی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ابھی وہ اس عمر کو کہاں پہنچی ہے کہ… پھر بائی کی بات کاٹتے ہوئے شمسو کی زہریلی آواز اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح سرسرانے لگی۔ تم بھی بڑی بھولی ہو بائی۔ عائشہ لال پٹام نہ سہی، ایک لذیذ کیری ضرور ہے۔ کیری سے اچار اور چٹخارے والی چٹنی تو بنتی ہے۔ تو فکر نہ کر، میں نے سیٹھ کریم سے بات کر لی ہے اور… وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہ سن سکی۔ اس کا سر چکرانے سا لگا۔ بے سدھ ہو کر وہ پلنگ پر گر پڑی اور اس کے دل کا غبار آنکھوں کے راستے بہنے لگا۔ عائشہ کی رسم پر برادری نے دل کھول کر روپیہ خرچ کیا، اس لیے کہ وہ تو بائی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دوسرے یہ کہ حالات جس رخ پر جا رہے تھے، کون جانے اس کے بعد ایسی خوشیاں پھر کسی کو نصیب ہوں گی بھی یا نہیں۔ وہ رات اس کے لیے قیامت کی رات تھی، جب اس کی عصمت کا جنازہ اٹھنے والا تھا۔ اپنوں ہی کے ہاتھوں وہ گناہوں کی اس بدبودار دلدل میں گاڑی جا رہی تھی۔ اس نے اس اندیکھی طاقت کو پکارا کہ اسے اس دلدل میں گرنے سے بچائے، اپنے پیدا کرنے والے سے موت کی دعا مانگی، مگر اس کی آہ بے اثر ہو چکی تھی۔ اس نے خودکشی کرنا چاہی، لیکن بزدلی نے زندہ رہنے پر اکسایا۔ بس آنسو تھے جو اس دکھ میں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور جب وہ مکروہ صورت بڈھا سیٹھ کریم اس کے حجلے عروسی کی طرح سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو نفرت کی ایک شدید لہر اس کو اپنے اندر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھولی ہوئی توند، کوئلے کی طرح سیاہ رنگ، چھوٹی چھوٹی مکار آنکھیں اور خضاب لگی داڑھی کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے غلیظ دانت، جن سے بدبو کا بھپکا نکل کر اس کی ناک سے ٹکرایا۔ اسے ابکائیاں آنے لگیں، مگر اس خبیث بوڑھے کے غلیظ جسم میں شیطان حلول کر گیا تھا۔ اس عمر میں بھی وہ فولادی جسم رکھتا تھا اور اپنی فطرت میں وہ بالکل بھیڑیا تھا، بھیڑیا۔ رات بھر اس کے گندے دانت عائشہ کے پھول جیسے گالوں میں چپتے رہے، پھر ہر رات قیامت بن کر اس پر ٹوٹتی رہی۔ سیٹھ کریم رات بھر اسے جھنجھوڑتا رہتا اور صبح کو وہ ایک نوچی ہوئی لاش کی طرح بے جان پڑی رہتی۔ اس حال میں نہ ماں نے اس کی دلجوئی کی اور نہ بھائی نے صورت دکھائی۔ لے دے کے اس کی سہیلی شاہدہ تھی، جو بائی کی ناراضگی کے باوجود اس کے پاس آتی اور آنسوؤں کی روانی میں اضافہ کر جاتی۔ جب کبھی وہ ماں سے کوئی احتجاج کرتی تو جواب میں شمسو کے لاتوں اور گھوسوں سے اس کی تواضع ہوتی۔ ایک مہینے کے بعد جب اس منحوس بڈھے کا ٹھیکہ ختم ہوا تو وہ خود کو ایک زندہ لاش تصور کرنے لگی۔ اس کے گالوں پر جگہ جگہ غلیظ دانتوں کے گہرے نشان تھے۔ اس نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا، جیسے اس خبیث بوڑھے کی مکروہ صورت پر تھوک رہی ہو۔ اس کو اپنے ماحول اور دنیا، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ وہ خود کو دھرتی کا بوجھ تصور کرتی، جینے سے بیزار، اور موت، مگر وہ تو مر بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن شاہدہ نے اسے بتایا کہ حکومت نے فحاشی کو قانوناً ممنوع قرار دے دیا ہے اور جسموں کا سودا کرنے یا ایسے مذموم پیشے میں معاونت کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ نیز یہ کہ اگر کسی طوائف کا کفیل، کوئی نائکہ یا کوئی دوسرا شخص ان کو پریشان کرے تو وہ عدالت سے رجوع کر کے حکومت سے تحفظ مانگ سکتی ہیں۔ اور آج اس کی گناہ آلود زندگی کی طویل رات ختم ہونے والی تھی۔ ایک نئی سحر مسکرانے والی تھی۔ اس کے خیالات کا شیرازہ بکھر گیا۔ مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے گنہگاروں کو توبہ کے لیے خدا کے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کپڑوں کے 2 جوڑے جو اس نے رات کو تیار کر رکھے تھے ساتھ لیے اور گھر پر آخری نظر ڈالتی ہوئی زینے سے اترنے لگی تو اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ امید و بیم کی کیفیت میں وہ گلی تک آ گئی اور چھجے کے نیچے رک کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی۔ دور تک بازار سنسان پڑا ہوا تھا۔ رات گئے تک دھندا کرنے والی عورتیں بے خبر سوئی ہوئی تھیں۔ صرف آوارہ کتے تھے جو نیم و آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سپاہی شاید بے خبر ہو کر سو گیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح چاروں طرف دیکھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ چند قدم آگے چلتے ہوئے وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ لیتی تھی کہ کہیں کوئی اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ جب وہ عورتوں کے اس قبرستان سے نکل کر بڑے بازار میں آ گئی تو اس کے قدم اعتماد کے ساتھ اٹھنے لگے۔ جج صاحب نے اس کے حالات سننے کے بعد اسے دارالامان میں بھیجنے کا حکم سنایا تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اب نہ گناہ پر مجبور کرنے والی ماں تھی اور نہ بہن کی کمائی کھانے والا بے غیرت بھائی، نہ کوٹھے کی آمدنی پر پلنے والا ظالم شمسو۔ اب وہ ایک عورت تھی جس کو کوئی نہ کوئی گھر بسانے لے جائے گا۔ دارالامان میں ماسی عزت بڑی ہی خدا ترس عورت تھی۔ اس کی حیثیت برگد کے درخت کی چھاؤں جیسی تھی، جس کی پناہ میں آ کر لاوارث لڑکیاں اپنے دکھ درد بھول جاتی تھیں۔
वो आयशा की दिलजोई में दिन रात लगी रहती और यूं आयशा उसकी हमदर्दी और गमगुसारी से पुराने जख्मों को कुछ भरता हुआ सा पाती। एक दिन मासी ने उसको करीब बुलाया और बड़े प्यार से बताया, देखो आयशा, आज तुम्हें सेठ साहब के पास हाजिरी देनी है। वो इस दारुल अमान के सरपरस्त हैं, बड़े ही नेक और खुदा तरस, मगर तुम कोई बात ऐसी ना करना कि उनकी दिल आजारी हो, फिर देखना तुम कि किस तरह तुम्हारे दिन फिर जाते हैं। मासी तो ये कहकर चली गई, मगर आयशा कुछ भी न समझी। उसको सिर्फ इतना याद रहा कि सेठ साहब बड़े नेक और खुदा तरस हैं, उनके सामने कोई ऐसी बात ना हो जिससे उनका दिल दुखे। वो दिन भर तरह तरह से उस नूरानी सूरत बुजुर्ग का खाका अपने जहन में बनाती रही और सोचती रही, अगर मैंने अच्छा रवैया इख्तियार करके उनका एतमाद हासिल कर लिया तो वो मुझे अपनी बेटी बना लेंगे और किसी स्कूल में मुलाजमत दे देंगे। मासी ने उसे बताया था कि लड़कियों के कई स्कूल सेठ साहब की सरपरस्ती में चलते हैं। रात का खाना खाकर उसने अपने कमरे में ही नमाज अदा की और खुदा से अपनी कामयाबी की दुआएं मांगने लगी। थोड़ी देर में मासी आ गई और उससे अपने साथ चलने को कहा। रास्ते में मासी ने फिर ये समझाया कि अगर तुम जमाने की ठोकरों से बचना चाहती हो तो सेठ साहब को मोम करना होगा। मासी के साथ वो एक खूबसूरत कोठी के अहाते में दाखिल हुई तो उसका दिल किसी अनजाने खौफ की वजह से धड़कने लगा, मगर दूसरे लम्हे उसे ख्याल आया कि वो बुजुर्ग और खुदा तरस है, और अगर मैंने उसके दिल में अपने लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा कर लिया तो ये धुंध भी छट जाएगी। सेठ के कमरे में जाने से पहले मासी उसे समझा बुझाकर चली गई, और जब उसने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो रोशनी की किरण नहीं, जुगनू की चमक थी जो उसे किसी तारीख गार तक ले आई थी। सामने ही सेठ करीम बैठे हुए थे।